بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 اور اس کا ہم لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم نعت کی تشریح کریں گے اور کچھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی، اور ظاہر ہے آپ کو گھر کا کام بھی اس میں دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے SLOs کی، یعنی حاصلات تعلم کی۔ بچوں، ہمارا پہلا SLO ہے سن کر باتوں کا تجزیہ کر سکے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکے، اور دوسرا SLO ہے ہمارا سن کر از خود پڑھنے لکھنے کے لیے راغب ہو سکے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آپ نے اتنے غور سے سننا ہے کہ اگر آپ سے اس نظم سے متعلق، اس نعت سے متعلق کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کے جواب کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اگلے لیکچر میں ہم سوال اور جواب یعنی مشق کی طرف بھی جائیں گے، اور آپ خود پڑھنے اور لکھنے کے لیے راغب ہوں، یعنی آپ نے شوق سے یہ سننا ہے تاکہ آپ اپنے والدین کو بھی یہ سنا سکیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ نعت سے پہلے ہم 1-2 باتیں پڑھ لیتے ہیں بچوں۔ وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، خصوصیات، صفات کیا کیا تھیں، ان میں سے کچھ میں نے یہاں پر لکھی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ خاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ کے بعد نبوت کو مانتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حضور اکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ہے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین یعنی دونوں جہاں کے لیے کیا ہے؟ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلا وصف سچائی، سچ بولنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا پیارے بچوں؟ صادق۔ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ دیانت داری، امانت داری۔ اس کے بعد شفاف کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، معاملات ہمیشہ کیا رہے ہیں؟ شفاف۔ اور آخری جو ہے وہ ہے امین یعنی امانت دار۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ اور پیارے بچوں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ وہی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں گے نا؟ شاباش۔ تو چلتے ہیں بچوں نعت کی طرف، اور نعت کی تشریح بھی کریں گے، اور اس کے صحیح ادائیگی بھی، اور اس کی صحیح ادائیگی بھی کریں گے۔ اس لیے آپ نے میرے ساتھ غور سے سننا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ تو چلتے ہیں، آپ نے کتاب کھولی ہے نا؟ جی شاباش۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف، اور اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور جو میں شعر پڑھوں گا پیارے بچوں، آپ نے وہاں پر انگلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے جب میں مدینے پہنچا اور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور میں نے اس کے مینار دیکھے دور سے نا، تو مجھے ایسے لگا جیسے اللہ کی رحمت یہاں پر نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مجھے یہاں پر کیا ہوئے؟ وہ نظر آئے۔ اس لیے کہ جیسے ہی
ہم مسجد نبوی دیکھتے ہیں اور اس کے مینار دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں مسجد نبوی بھی نہیں بلکہ اس کے مینار ہی دیکھتا ہوں نا تو مجھے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آتے ہیں کہ یہ وہ پاک شہر ہے، یہ وہ خوبصورت اور پیارا اور برکت والا شہر ہے جہاں پر اللہ کی رحمت آئی تھی اور رحمت للعالمین آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیارا شعر۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس منظر کو کیسے بیان کروں، کیسے میں اس چیز کو لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی موجود نہیں۔ وہ اتنا پیارا منظر ہے، وہ اتنی پیاری چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نظر آتا ہے اور ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ تمام جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا کرتا تھا اور صحابہ کرام وہاں ہوتے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے، تو شاعر کہتا ہے میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اس کی تعریف کے لیے۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، شعر نمبر 3 کی طرف۔ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا شعر شاعر نے کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب جالی سینے سے لگی، یہ کون سی جالی کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر جالی لگی ہوئی ہے نا حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو اس جالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس جالی کو پکڑ لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کو میں نے اپنے سینے سے لگایا، کہتا ہے پھر وہ جو کیفیت تھی اور پھر کیا ہوا، کہتا ہے پھر یاد نہیں کیا کیا، پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا کیا انوارات، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا برکتیں، کیا کیا اللہ کی طرف سے نور جو ہے وہ مجھے نظر آئے۔ وہ اتنی نورانی جگہ تھی اور اتنی برکتوں والی جگہ تھی اور اتنی رحمتوں والی جگہ تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور شاعر اس شعر میں بہت پیاری بات کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ شاعر اس میں بہت پیاری بات کر رہا ہے، کہتا ہے جو آدمی جس کو دکھ ہو، جس کو درد ہو یعنی تکلیف ہو اور دکھ اور درد کا مارا ہو اور اس کو غم ہو، تو پھر کہتا ہے اس کو غم یاد نہیں رہتے۔ کب؟ جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ غمخوار کا مطلب کیا ہے؟ غمخوار کا مطلب ہے غم کو کم کرنے والا، آپ کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، درد کو، تکلیف کو کم کرنے والا۔ اور غمخوار سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب لوگ اپنی تکالیف، دکھ اور درد لے کر آتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے تو وہ اپنی تمام پریشانیاں، دکھ اور تکلیف بھول جاتے تھے۔ اب اگلے شعر میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ یہاں پر دیکھیں دو باتیں کی ہیں، مکے کی فضاؤں میں یعنی مکہ، طیبہ کی ہواؤں میں یعنی مدینہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مکہ ہو یا مدینہ، دونوں جگہ پر ہم نے تو جدھر دیکھا، ہم نے جہاں بھی دیکھا، چاہے وہ مسجد حرام تھی، چاہے وہ بیت اللہ، چاہے وہ مسجد نبوی، چاہے وہ آب زمزم، چاہے وہ لوگوں کا طواف کرنا، چاہے لوگوں کا نمازیں پڑھنا، تو شاعر کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ہر جگہ پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئے، گویا ہم جہاں بھی دیکھتے تھے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی یاد آتے تھے۔ اور آخری شعر تو بہت کمال کا ہے، وہ شاعر کہہ رہا ہے
چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جب سے مدینہ گیا ہوں اور مدینے سے میں اگرچہ واپس آ چکا ہوں، لیکن میرا دل بھی وہیں ہے اور میری جان بھی وہی اٹکی ہوئی ہے۔ اب میں اگرچہ وہاں سے واپس آ چکا ہوں، لیکن اب مجھے یہاں جینا اور زندگی گزارنا دشوار ہے۔ دشوار یعنی مشکل ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے مدینے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں اگرچہ مدینے سے واپس آ گیا ہوں، لیکن میرا دل ابھی بھی وہاں اٹکا ہوا ہے اور میری جان ابھی بھی وہاں اٹکی ہوئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی یہاں سے اڑ کر واپس مدینہ چلا جاؤں، اور جب سے مدینہ سے دور ہوا ہوں مجھے اپنی زندگی اور یہاں پر جینا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری نعت تھی۔ اس شاعر نے اس نعت میں کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمیں بھی پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے نام پر اور ان کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ اور ہم آخر میں سلام پیش کرتے ہیں اس شاعر کو، محمد علی ظہوری صاحب کو، جس نے اتنی پیاری نعت آپ کے سامنے پیش کی۔ تو بچوں اس کے بعد نعت کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی، اگرچہ میں نے کافی سارے الفاظ کے معنی میں نے وہیں بتا دیے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اور بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آثار۔ کیا ہے؟ آثار، جس کا معنی ہے نشانی۔ اور دوسرا لفظ ہے منظر۔ منظر کا مطلب جس کو دیکھا جائے، یعنی نظارہ کیا جائے جس کا۔ اور اگلا لفظ ہے درد، جس کا معنی ہے تکلیف۔ اور اس کے بعد ہے دشوار۔ دشوار کا مطلب ہے مشکل، جیسے آخری شعر میں ہم نے پڑھا۔ اور جینا، اس کا معنی کیا ہے؟ زندہ رہنا۔ تو یہ ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ تو آپ بچوں، آپ نے گھر کا کام بھی تو کرنا ہے نا؟ جی ہاں، شاباش۔ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ گھر کا کام بہت شوق سے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کام؟ بہت آسان ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے والدین کا ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ کام کروائیں جو آپ کی ورک بک میں دیا گیا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ سوال کی طرف آئیں۔ ذیل میں دیے گئے حصہ الف، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حصہ الف کے اشعار والدین بچے کو روانی اور لے سے سنائے، جیسے میں نے آپ کو سنایا، تو یہ والا حصہ والدین بچوں کو سنائیں گے، ٹھیک؟ اور حصہ بے یعنی یہ والا، یہ اشعار چار، حصہ بے کے نعتیہ اشعار بچہ روانی اور ترنم سے والدین کے سامنے پڑھے۔ یعنی یہ والے اشعار جو ہیں حصہ الف والے، وہ والدین سنائیں گے، ٹھیک؟ اور بچے سنیں گے۔ دیکھیں سننے کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بچے پڑھیں گے اور والدین سنیں گے، تو بچوں کے پڑھنے کی کیا ایکٹیویٹی ہو جائے گی اور ان کی سکل بھی بن جائے گی۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔